میں حاضری پیش کی ہے. اور پھر جب حاضری میں فرق ہے تو پھر عظمتوں اور شانوں میں کتنا فرق ہوگا. جی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن صدقے کس کی عطا فرمائی؟ سید الانبیاء کے صدقے. کسی کو کوئی عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے ملی، کسی کو کوئی شان ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، کسی کو کوئی رفعت ملی مصطفیٰ کے صدقے ملی، کسی کو دولت و جاگیر ملی مصطفیٰ کے صدقے ملی، کسی کو کرسی ملی، کسی کو عہدہ ملا، کوئی کسی منصب پہ فائز ہوا، کسی کو ولی کہتے ہیں، کسی کو صحابی کہتے ہیں، کسی کو تابعی کہتے ہیں، کسی کو تبع تابعین کہتے ہیں، کسی کو ائمہ و مجتہدین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں. جس کو جو شان ملا مصطفیٰ کی نالین کے صدقے ملا. بھائی صحابہ بڑی شان نہ دے، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کیا. اب ایک عام صحابی کا مقام نہیں تولا جا سکتا، اور جس کو دیکھ کے وہ صحابی بنا اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان و رفعت کیا ہوگی، اس کی عظمتیں کیا ہوگی. سامعین، ہماری تو یہ سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات ہمیں ان کی ذکر کی زینت بنا دیتا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کی زینت بنا دیتا ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مخصوص ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. ہمارا اس طرح بیٹھنا، ہمارا مسجدوں کو، گھروں کو لائٹوں سے آراستہ کرنا، حسین بنانا، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جس کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس لاجواب نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کا بھی سلطان بنا کے دیا. اور سامعین، میں ایک حدیث آپ اس بات کی نظر کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام، انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، صالحین کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ والوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں. حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی، سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ہمیں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا، محدثین نے میلاد منایا، ائمہ میں سے کسی نے میلاد منایا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں منایا. ثبوت بھئی حدیث سے ثبوت چاہیے نا. تو حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کی، سرکار عالم علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی مسجد نبوی شریف میں. نماز عصر پڑھانے کے بعد سرکار حجر مبارک میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ عموماً عصر تک وہ اپنے کام کاج مکمل کر کے نماز عصر نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھ جاتے تسبیح و تحلیل کرتے، ذکر کرتے، درود پاک پڑھتے رہتے سرکار کی بارگاہ میں، اور انتظار میں رہتے کہ سرکار آئیں گے مغرب کی نماز پڑھائیں. ایک دن سرکار حجرے میں تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار انبیاء کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کے نبیوں کا ذکر کیا جائے. اتفاق ہو گیا بھی ٹھیک ہے، ہر صحابی ایک ایک نبی کی عظمت و شان بیان کرتا ہے. تو ایک صحابی کھڑا ہوا سرکار کا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ، آدم علیہ السلام ابو البشر، آدم علیہ السلام صفی اللہ. بڑی عظمتیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، بڑی شانی اور رفعتیں رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. عظمتیں بیان کرتا رہا. جب وہ خاموش ہوا تو پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نوح نجیب اللہ. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی شان مقامی اور رفعتیں عطا فرمائی. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ.
اللہ کے دوست ہیں. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، میرا خلیل. اب ہر شخص، ہر بندہ، ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں. ہر اللہ والا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں. جس کے بارے میں رب کہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کی شان کیا ہو؟ تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ ذبیح اللہ ہے. اور صحابی اٹھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کیے. اور اٹھا، اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ ہے. آخری صحابی کھڑا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا. اتنی دیر میں نبی کریم علیہ السلام نے حجرے سے باہر تشریف لائے، پردہ ہٹایا اور مسجد میں تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں سب خاموش ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس سرخ تھا. سرکار نے فرمایا جس نے آدم کا ذکر کیا، جس نے آدم علیہ السلام کی عظمتیں بیان کی اس نے بھی حق کہا. جس نے نوح علیہ السلام کی شانیں بیان کی اس نے بھی حق کہا. جس نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اس نے بھی حق کہا. جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اس نے بھی حق کہا. جس نے موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا اس نے بھی حق کیا. ٹھیک ہے، آدم خلیفۃ اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، علاوہ حبیب اللہ. خبردار اے میرے غلاموں، سب کی شانیں ایک طرف، پر میں محمد مصطفیٰ اللہ کا حبیب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب فراغت میں ہوتے تھے، کام کاج سے فارغ ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب حجرے میں چلے جایا کرتے تھے تو صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ ذکر سید الانبیاء کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. سرکار کے معجزات کے بارے میں بتایا کرتے تھے. سرکار کی شانوں اور صفتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد منبر مصطفیٰ پر صدیق اکبر بیٹھے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، ذرا پڑھ کے ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ صدیق اکبر منبر پہ بیٹھ کے کس کا ذکر کرتے ہیں. فاروق اعظم جب خلیفۃ المسلمین بنے تو وہ منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر ذکر کس کا کیا کرتے تھے؟ عثمان غنی منبر پہ بیٹھ کر کس کا ذکر کیا کرتے تھے؟ کس کی شانی اور عظمتیں بیان کیا کرتے تھے؟ مولا علی منبر مصطفیٰ پر کس کا ذکر کیا کرتے تھے؟ اور پھر سرکار کا میلاد، اس میں ہم کرتے کیا ہے؟ ذکر کرتے ہیں نا اللہ اور اس کے محبوب کا. کیا اللہ کا ذکر کرنا اور رسول اللہ کا ذکر کرنا مسجد میں بیٹھ کر یا گلی میں بیٹھ کر یا کسی کے گھر میں بیٹھ کر باعث بخشش و مغفرت ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ کا ذکر کرنا مسجد میں کیا جائے یا گھر میں کیا جائے یا گلی میں محفل کا اہتمام کیا جائے، کیا باعث برکت ہے؟ باعث رحمت ہے؟ باعث بخشش و نجات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جس کی پہچان پر قبر سے چھوٹنا ہوگا، پہچان مصطفیٰ کے بغیر قبر کے عذاب سے نجات نہیں ملتی. وہاں تو اسی نبی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پھر میلاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے نام دیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، تم اپنے بچوں کی ولادت کی خوشیاں مناؤ، تم پر کوئی فتویٰ نہ لگے. تم اپنی بیویوں کی برتھ ڈے کرو ہوٹلوں میں بیٹھ کر، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں. فتویٰ بھی اسی پر لگے جو مصطفیٰ کا ذکر کرے، جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں کرے. کمال کی بات. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد بھی گھروں میں بیٹھ کر تذکرہ مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ذکر سید الانبیاء کیا کرتے تھے. نظریہ اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ وہ پاک ذکر ہے جس کے صدقے اللہ رب العزت گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا
دیتا ہے، جس کے صدقے اللہ رب العزت گھروں میں برکتی عطا فرماتا ہے، جس کے صدقے سے اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کے دروازے جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ نہیں بات ہے، سائنسی بات ہے، میں نے پڑھی، مجھے اچھی لگی، میں نے سرکار کے غلاموں کو